وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال واقعتاً حالات کے لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ آج کل کچھ نوجوانوں نے مسجد درشن کا پروگرام شروع کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہندو، کرسچن، یہودی مشرک کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز اور درست ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مسجد حرام میں کفار، مشرکین، ملحدین کے لیے داخلہ ممنوع ہے۔ انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام۔ لیکن مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں کفار، ملحدین کو مسجد میں مصلحت کے تحت داخل ہونا جائز ہے۔ والصواب جوازه لمصلحة شرعیة او لحاجة تدعو الى ذلك۔ درست اور صحیح بات یہ ہے کہ کفار مشرکین کے لیے عام مساجد میں داخل ہونا جائز ہے، شرعی مصلحت کے تحت یا ضرورت کے تحت، لسماع ما قد يدعوه للدخول في الاسلام، تاکہ مسجد میں وہ بات سن سکے جس سے اسلام میں داخل ہونے کا داعیہ پیدا ہو اور سبب بنے، او حاجتہ الی الشرب من ماء فی المسجد او نحو ذلک، یا مسجد سے پانی پینے کی ضرورت ہو تو بھی کافر داخل ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربط ثمامة بن وثال الحنفی فی المسجد، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن وثال الحنفی کو مسجد میں باندھا تھا، قبل ان یسلم، قبل اس کے کہ ثمامہ مسلمان ہو۔ وانزل وفد ثقیف ووفد نصارى نجران قبل ان یسلموا فی المسجد، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد ثقیف کو، وفد نصارى نجران کو مسجد میں داخل کیا، مسجد میں رکھا، اور جبکہ وہ لوگ مسلمان نہیں تھے۔ لما فی ذلک من الفوائد الکثیرہ، کیونکہ اس میں بہت سے فوائد ہیں۔ وہی نمبر ایک فائدہ یہ ہے کہ سماعہم خطب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سننے کے لیے، وہ مواعظہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ و نصیحت سننے کے لیے مسجد میں رکھا گیا ان کو۔ ومشاہدتهم المصلین والقراء وغیر ذلك من الفوائد العظیمہ التي تحصل لمن لازم المسجد، اور نمازیوں کو وہ کفار و مشرکین ملحدین دیکھ سکیں اور قراء کی قرات سن سکیں، اور اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں جو مسجد میں آتے ہیں، مسجد کے وعظ اور نصیحت کو سنتے ہیں۔ فتاوی اللجنہ دائمہ سعودی عرب، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 276 ہے۔ فإذا طلب بعض الكفار أن يدخلوا المسجد ليروا كيف يصلي المسلمون وليس بهم ما يقذر المسجد أو يكونوا من النساء المتبرجات وما شابه ذلك من الموانع فلا بأس أن ندخلهم ويجلسون خلف المصلين يشهدون صلاتهم۔ اگر بعض کفار مسجد میں داخل ہونے کی اجازت چاہتے ہیں تاکہ مسلمانوں کی نماز کو دیکھ سکیں، اور ان کے جسموں پر کوئی گندگی بھی نہیں لگی ہوئی ہے کہ مسجد گندی ہو جائے، یا عوریاں عورتیں نہ ہوں تو ان کو بھی، یا اس طرح سے دیگر جو مسجد کی حرمت کے پامالی کا سبب بنے، اگر ان چیزوں سے خالی ہو تو ان کو مسجد میں داخل کر سکتے ہیں، اور وہ نمازیوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو بہت سی غلط فہمیاں ہیں اسلام کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے، ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی آنکھوں سے مساجد کا مشاہدہ کریں، خاص طور سے ایسی مسجدیں جن مسجدوں میں قبریں نہیں ہیں، جن مسجدوں میں
کسی کی قبر نہیں ہے تو کفار کو، مشرکین کو اور اسی طرح سے یہود و نصارہ کو نصیحت کا زیادہ چانس ہے، نصیحت کا زیادہ چانس ہے، کیونکہ ہم ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، ایک رب کی عبادت کرتے ہیں، نہ کسی پتھر کی پوجا کرتے ہیں، نہ قبر کی عبادت کرتے ہیں، نہ قبر کی طرف رخ کرتے ہیں، بلکہ ہمارا قبلہ ایک ہے اور ہمارا رب بھی ایک ہے، اور ہمارے مطاع اور مقتدا پیشوا اور ہمارے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے مصلحت اگر ہو تو کفار و مشرکین یہود و نصارہ کو مسجد میں داخل ہونے کی اجازت ہے، شرط یہ ہے کہ مسجد کو گندہ نہ کریں، مسجد کی حرمت کو پامال نہ کریں۔